عظیم ماؤں کی تربیتیں بچوں کی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا اور اس قافلے میں ایک ماں نے اپنے ایک ہونہار بچے کو شامل کر دیا تھا اور وہ بچہ علم دین حاصل کرنے جا رہا تھا، اور ماں نے اس نیت سے اپنے بچے کو اس قافلے کے ساتھ اس وجہ سے کیا کہ تاکہ میرا بچہ سکون اور آرام کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے، کیونکہ اس زمانے میں، اس دور میں سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ قافلوں کے انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی قافلہ آئے اور اس کے ساتھ مل کر منزل تک پہنچ جائے، کیونکہ غنڈہ گردی کا دور تھا، ڈاکوؤں کا دور تھا۔ تو وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ وہ قافلہ جا رہا تھا۔ اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ایک ایک شخص سے، ایک ایک آدمی سے ان کا تمام مال لوٹ لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن جب ایک بچے کو دیکھا، ایک معصوم بچے کو دیکھا، اور اس معصوم بچے سے ایک ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ اس ڈاکو نے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس اشرفیاں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ اگر بالفرض اس کے پاس ہوئے گی تو یہ بچہ ہم سے چھپائے گا، ہمیں کیوں بتلاوے گا؟ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے اور کیا ہے، یہ بچہ کس کی بات پر عمل کر رہا ہے۔ خیر، جب تمام لوگوں کا مال چھین لیا، پھر اس بچے کو وہ لوگ اپنے سردار کے پاس لے گئے، سردار سے تمام ماجرا سنایا، اور سردار نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہ 40 اشرفیاں ہیں؟ نے کہا جی 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ سوچنے لگ گیا سردار، یار بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کہ بجائے چھپانے کے یہ ہم کو ہی بتا رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس کو چھپانی چاہیے، اس کو پتا ہے کہ ہم اس کا مال چھین لیں گے۔ اس نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس 40 اشرفیاں کیوں ہیں؟ خیر، ڈاکو کے سردار نے پوچھا بیٹا کہاں رکھ رکھی ہے؟ اس نے بتلا دی کہ میری بغل میں سلی ہوئی ہے۔ تو وہ نکالی تو گنی تو 40 اشرفیاں نکلی، اور بچے سے پوچھا کہ بیٹا ایک بات تو بتاؤ، ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ اس چیز نے اور اس بات نے تجھے سچ بولنے پر مجبور کر دیا اور تم نے جھوٹ نہیں بولا؟ ڈاکو کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ کانپ جاتا ہے، اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگتا ہے، منتیں کرتے ہیں۔ لیکن تو ایک بندہ، تو ایک بچہ ایسا دکھا ہے کہ جس نے نہ کوئی رحم کی اپیل کی، نہ منتیں مانگی، بجائے جھوٹ بولنے کے تو نے سچ اگل دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے میری ماں نے نصیحت کی تھی چلتے وقت، اور نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ اس سردار نے یہ تمام باتیں سن رہا تھا، اور اس کا دل کا انسان جاگ رہا تھا، اس کا ضمیر جاگ رہا تھا، اور نیچے کو سر جھکا لیا تھا، اور کہنے لگ گیا کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار، اور ہم اپنے پروردگار کے اور اپنے مالک کے، اپنے خدا کے اتنا نافرمان،
اور یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی فرم برداری کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، گھسوٹ رہے ہیں، ان کے مال کو چھین رہے ہیں۔ جب اس کے دل کا ضمیر جاگا اور اس کے دل کا انسان جاگا تو انہوں نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی اور جتنا مال اس قافلے والوں سے لوٹا اور چھینا ان تمام مال کو ان کو واپس دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی وجہ سے نہ ہی کہ اس بچے کو اللہ نے اوپر اٹھایا، بلکہ اس بچے کی بدولت کی وجہ سے ان ڈاکوں کی توبہ قبول کی اور پھر وہ اس دنیا سے ایک اللہ کے ولی بن کر گئے۔ اور اس شخص کو اور اس بچے کا جب نام آتا ہے، بڑوں میں علماء کرام کے درمیان جب اس بچے کا نام آتا ہے اور اس کو اس نام سے جانا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ بچہ ہے کہ جس نے اپنی ماں کی بات پر اتنا عمل کیا کہ جہاں یہ لوگوں کو یہاں علم حاصل کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے، روشنی کی طرف بلاتے، اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے بن گئے کہ جو دوسروں کو بھی ہدایت طرف کھینچ رہے ہیں، اللہ کے ولی دنیا سے بن کر جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، سچ بولنا آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ماؤں کی تربیت ایک بہت بڑی عظیم تربیت ہوتی ہے۔